الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے. تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہے، جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے، اس کی بادشاہت ہے. تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام انبیاء، تمام رسول اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور عزت اسی کی ہے جو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. جو سر تابی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے. عزت اسی میں ہے کہ اس کے حکموں کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کو عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی اور مومن بندوں کی، یعنی حقیقی عزت اللہ ذوالجلال والاکرام مالک ہے. پھر وہ اپنے نبیوں رسولوں کو عزت دیتا ہے، وہ مومن بندوں کو عزت دیتا ہے. مگر منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں، وہ
غیروں کے طریقے پر چل کر عزت پانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمام مخلوقات، تمام انسان، تمام انبیاء، تمام رسول سرفگندہ ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اس کے حکم کے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان گنت درود و سلام جو تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار تھے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم پہنچانے والے، سب سے زیادہ امت والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ جو قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے، آیت نمبر 125 126 فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میری یاد سے منہ موڑ لے، مجھے یاد نہ رکھے، کھاتے پیتے وقت مجھے یاد نہ رکھے، میں نے کیسے کھانے کا حکم دیا ہے اس طرح نہ کھائے، میں نے کس طرح سونے کا حکم دیا ہے اس طرح نہ سوئے، میں نے کس طرح کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کاروبار نہ کرے، میں نے کہاں کہاں زبان استعمال کرنے کا، کہاں زبان کو خاموش رکھنے کا حکم دیا ہے وہ میرے حکم کو یاد نہ رکھے، میں نے کیسے شادی کرنے کا حکم دیا، کیسے جنازے کا حکم دیا وہ اس کو یاد نہ رکھے، اپنی مرضی کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَإِنَّ، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ جس نے میری یاد سے، مجھے یاد رکھنے سے، میرے حکموں سے غفلت میں زندگی گزاری، ہم اسے تنگ زندگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتی، ہاں اسی طرح تیرے پاس میرے احکام آئے، فنسیتہا، تو نے انہیں پسے پشت ڈال دیا، تو نے انہیں بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسی، جس سے تو نے میرے حکموں کو بھلایا آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو گناہ کی زندگی گزارتا ہے ہم اسے ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا۔ پچھلے خطبے میں آپ نے یہ سنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ اپنے بندوں کے ساتھ مختلف ہے، نافرمانوں کے ساتھ دوسرا۔ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں ان کے ساتھ اس کا طریقہ اور ہے، جو نافرمان بندے ہیں ان کے ساتھ اور۔ فرما بردار بندوں کو رب تعالیٰ فوراً انتباہ کرتا۔ جب ہم یہ آیات سناتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے رسول نوح علیہ السلام سے کہا وَأَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اس بات کا سوال مجھ سے کرے جو تو نہیں جانتا اور تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے نبیوں کی طرح، آواز آ رہی ہے، دوسرے نبیوں کی طرح قوم کو سمجھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی انہیں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس رسولوں میں سے تھے، اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ انسانوں سے بھری کشتی کی طرف بھاگے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو قید کر دیا۔ نوح علیہ السلام 950 برس سمجھاتے ہیں قوم باز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ تعالیٰ فوراً ڈانٹ دیتا ہے۔ بعض کج فہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شاید انبیاء علیہم السلام کی توہین ہو گئی، کافروں کو مہلت دی اور اپنے نبیوں رسولوں کو مہلت نہ دی۔ یہ کج فہمی ہے، غلط فہمی ہے، بے سمجھی ہے، یا پھر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا ہے کہ جی انبیاء کی توہین ہو گئی۔ یہ انبیاء کی توہین نہیں، یہ تو انبیاء کا انتہائی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونا ثابت کرتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا خطا کرے، غلطی کرے، آپ فوراً سرزنش کرتے ہیں، آپ کا ملازم دکان پر آپ کی خیانت کر رہا ہے، پیسے چرا رہا ہے یا کام کاج میں کام چور ہے، آپ اسے ڈھیل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر راضی ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو کر لینے دو، میں اس کو صحیح جرم ثابت ہونے پر پکڑوں گا، جب اس کا مجرم ہونے سے دامن چھوٹ نہ سکے میں اس وقت تک اس کو مہلت دوں گا، یا مہلت دوں گا شاید یہ سمجھ جائے۔ اب یہ کہنا کہ بیٹے کے ساتھ برا سلوک ہے اور غیر کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے سمجھی ہے۔ یہ بیٹے کا پیار ہے کہ ذرا سی خطا برداشت نہیں، فوراً سرزنش، اور یہ اس شخص کا دور ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا، بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، مسلم میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ جی آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، جاؤ میرے بندے خضر کی شاگردی کرو۔ نعوذ باللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سرزنش ہے، اور یہ مقرب ہونے کی بہت بڑی دلیل، اور اس بات کی دلیل کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی خطا سے معصوم رکھتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے خطا سے معصوم نہیں رکھا۔ اسی لیے اہل حدیث کا نظریہ ہے کہ خطا سے معصوم چونکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا خطا سے معصوم اللہ تبارک و تعالی نے اجماع امت کو قرار دیا، صحابہ کا اجماع، بعد میں نہیں پتہ چل سکتا آج اجماع کس بات پر ہے، اخبارات میں پتہ چل جاتا ہے قادیانیوں کو ساری امت مسلمہ نے کافر قرار دیا، اسلام سے خارج قرار دیا۔ جو منکرین حدیث ہیں دنیا بھر کے علماء نے، مفتیان کرام نے اسلام سے خارج قرار دیا، لیکن جب سائنسی آلات، ایجادات، ذرائع وسائل نہیں تھے، نہیں پتہ چل سکتا۔ اس وقت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اجماع، اور یہ حدیث پاک میں بخاری مسلم دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ خطا سے معصوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس سے مراد، اور ابن ماجہ میں فتبعوا السواد الاعظم، تم بڑی جماعت کو لازم پکڑنا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بڑی جماعت سے مراد بڑی تعداد، بعض لوگوں نے اپنا نام سواد اعظم رکھ لیا، نہیں سمجھے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ معنی یہ ہے میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی،
یعنی ساری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، اگر زیادہ نہیں تو ایک چھوٹی سی جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، ساری امت گمراہی پر آ جائے۔ میں گزارش کر رہا تھا الحمدللہ اہل حدیث کا مسلک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا سے معصوم، اور اجماع صحابہ تابعین تبع تابعین خطا سے معصوم۔ کوئی اکیلا مجتہد ہے اس کو ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہے اس کو 2 ثواب، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد غلط ہے اس کو 1 ثواب۔ 2 ثواب، ایک اجتہاد کا محنت کرنے کا، ذہن دماغ لڑانے کا، اور ایک صحیح ہونے کا۔ اور ورنہ 1 ثواب یعنی محنت، اجتہاد، دماغی قوت کو خرچ کر کے سمجھنے کی، تہ تک پہنچنے کی کوشش، یہ ثواب اس کے لیے بہرحال ہے۔ یعنی مجتہدین کو، ائمہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس بات کی حدیث میں ضمانت نہیں بھائی، صفیں چیر کر آنا گناہ ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اجماع کے علاوہ کوئی شخص خطا سے معصوم ہو، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کرتے تھے جب مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے کہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، موڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، اس کی ہر بات لی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، مسترد نہیں کی جائے گی۔ اہل حدیث کا یہی نظریہ، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے خطا سے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ یا تو بے خبر آدمی کہے گا یا لوگوں کو گمراہ کرنے والا کہ یہ انبیاء کی توہین ہو گئی۔ قرآن پاک تو نبیوں کا مقام بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کا مقام بتایا۔ کوئی شخص کہے کہ نوح علیہ السلام کی بات قرآن پاک کا ترجمہ کیا جائے اور وہ کہے جی نبیوں کی توہین ہو گئی، وہ بڑا یا تو نادان انسان ہے یا انتہائی فتان انسان ہے، فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، اور میرا رب گھات میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، میرا رب گھات، تیرا رب گھات میں ہے، ہر شخص پر وہ نظر رکھے ہوئے۔ میں بتا یہ رہا تھا پچھلے خطبے میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے مقرب بندوں کو فوراً سرزنش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مقرب ہونے کی دلیل اور ان کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل۔ آج میں آپ کو ان کے ناپسندیدہ ہونے کی بات بتاتا ہوں۔ مہلت تو دی اس لیے نا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی شخص کے پاس دلیل نہ رہ جائے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہے جو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان پر ناراض ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، میرے حکموں سے منہ موڑا، یاد سے مراد حکم، میرے حکموں سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی تنگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے زندگی، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر راضی ہونے کی دلیل نہیں، ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ مہلت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر راضی ہے جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، منہ میں یاد کرتا ہے، میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، میں اسے تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے 7 خوش نصیب وہ انسان ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی،
سات خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی، یعنی 7 قسم کے وہ انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کی چھاؤں کے نیچے جگہ دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی چھاؤں کے سوا کوئی چھاؤں نہیں ہوگی۔ اور ان 7 خوش نصیبوں میں ایک ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھا تھا اور رب تعالیٰ کا دھیان آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، آجا میرے بندے، آ میرے عرش کی چھاؤں کے نیچے آ، باہر دھوپ ہے، تجھے تپش محسوس، یہاں آجا میرے عرش کے نیچے آجا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قرآن پاک میں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہتے ہیں حدیث اور قرآن پاک کی آپس میں مناسبت نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فکر اسلامی کی تشکیل جدید، حالات بدل گئے جی، آج اسلام کی نئی تشکیل کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جی، ریل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، جھوٹ جھوٹ۔ قرآن پاک میں سائنسی ایجادات کا ذکر ہے، یہ علم سے بے بہرا شخص کہتا ہے کہ سائنسی ایجادات کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں، قرآن حدیث میں سائنسی ایجادات کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو اتارا ہے، یہ نہیں کہ آج ضرورت ہو گئی اس کو تشکیل جدید کرنے کی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام میں قیامت تک کے لیے احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کوئی دوسرا گمراہ ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ لیکن حدیث پاک میں اور دوسری جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 طرح کے لوگ نجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر، اس کی باتوں پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو آگے پہنچایا اور خود بھی صبر کیا، اسلام پر چلنے میں لوگوں کو بھی صبر کے لیے کہا، آگے پہنچانے کا اسلام نے حکم دیا۔ حدیث پاک میں ہے لتعذرن علی الحق عطرا او لیبعثن اللہ عذابا ثم لا یستجاب لکم، تم ضرور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے ورنہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا اور پھر تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کی بابت پوری محنت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیفہم فی اللہ، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بابت ڈرا۔ بیوی نماز میں سستی کرے، روزہ رکھنے میں سستی کرے، پردہ نہیں کرتی، فیشن کر کے لوگوں کے سامنے جاتی ہے، خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے، شادی بیاہ میں شرکت کرتی ہے جہاں پر بے حیائی ہے، کہتی ہے میں نے یوں شادی کرنی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، ڈراؤ اس کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ڈراؤ۔ اخیفہم فی اللہ، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کی بابت ڈراؤ، حکمت کے ساتھ، نرمی سے سمجھاتے رہو، نہیں بات آتی تو پھر آہستہ رویہ سخت کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ نفرت پیدا ہو جائے، سمجھداری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ سمجھانا ہے، نیکی کا حکم آگے دینا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے کہا جب تم ہدایت پر ہو اور دوسرے لوگ گمراہ ہیں تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، یہاں پر یہ کہ سمجھاؤ۔ دوسری جگہ یہ کہ اگر تم ہدایت پر ہو کوئی دوسرا گمراہ ہے تو تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا قیامت کے قریب جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے پہاڑوں پر چلا جائے گا، یعنی تنہائیوں میں چلا جائے گا، بکریوں کا دودھ دوہے گا، پیے گا اور اذان دے گا اور نماز قائم کرے گا، یعنی جب کوئی نصیحت سننے والا نہیں ہوگا۔ دجال کی بابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیہ ختم ہو جائے گا، آج جزیہ کا حکم ہے، اس دن جزیہ ختم ہو جائے گا۔ میرا عرض کرنے کا مقصد قرآن پاک، حدیث پاک قیامت تک کے لیے۔ کوئی کہے کہ آج فکر جدید، اسلامی
فکر اسلامی کی تشکیل جدید وہ گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے ہے اسلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس اسلام میں نئی چیز پیدا کرے گا وہ تشکیل جدید، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ ماڈرن بنا رہا۔ اسلام قیامت تک کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے احکامات بھیج کے لوگوں سے پوچھے گا قیامت کے دن تم نے میرے حکموں پر عمل کیا یا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرمایا منافق عورتیں منافق مرد ایک دوسرے کے ساتھی، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، فرمایا برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں، عمل سے برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ پتنگ اڑا رہا، بسنت آئی ڈیک لگایا ہوا ہے، سرچ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، پروس والا بھی لڑکا دیکھتا ہے وہ بھی اڑاتا، یہ عملاً حکم دے رہا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو آرڈر دے کے آیا ہوں پتنگوں کے لیے، ڈور کے لیے، اور تم نے کوئی انتظام کیا؟ کرو نا بھائی، پھر ملے گی نہیں، ڈور نہیں ملے گی، پھر پتنگیں نہیں ملیں گی۔ یہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا، مسلم نہیں، یہ منافق ہیں۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، نیکی کی جگہ خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتے، برائی کی جگہ خرچ کر رہا ہے وہ، منگنی کے اوپر اتنا خرچ کر دیا کہ اس میں اسلامی طریقے سے 4 شادیاں ہو جائیں، منگنی کے اوپر اتنا خرچ کر دیا، ہندوانہ رسم کے اوپر، گناہ میں اتنا خرچیلا، اور نیکی کے کاموں میں کنجوس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھلا دیا، فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، ہاں تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارے احکام آئے، فنسیتہا، تو نے میرے حکموں کو پسے پشت ڈال دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج تو بھی پسے پشت ڈالا جائے گا۔ آنکھیں بند کر لی تھی میرے حکموں سے، آج ہم نے تجھے اندھا اٹھایا، دنیا میں تیرے پاس میرے حکم آئے، تو نے آنکھیں بند کر لی، سنا بھی تو انسنا کر دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا، تو نے دنیا میں آنکھیں بند کی، قیامت کے دن ہم نے تجھے اندھا اٹھایا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائے گا اسی طرح جیسے تو نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کی، آج ہم نے تیری آنکھیں بند کر دی، تجھے نظر نہیں آ رہا، تو اندھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ہر آیت اور حدیث ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور حدیث پاک میں ہے جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے یا دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اسے اس کی مجلس سے اچھے مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ ومن تقرب الی شبرا، جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے، قریب ہوتا ہے، تقربت الی ذراعا، اس کو شبر کہتے ہیں اور اس کو ذراع کہتے ہیں۔ جو میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ذراع قریب ہوتا ہوں۔
اور جو میری طرف ایک ذراع قریب ہوتا ہے، ایک ہاتھ، تقربت الیہ باعًا، باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیں دونوں طرف، اس کو کلاوہ کہتے ہیں اردو میں، کلاوے جتنا میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، جو میری طرف چل کے آتا اتیتہ ہر والا، میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے حکموں کو یاد رکھنے والوں پر کتنا مہربان ہے اور نہ یاد رکھنے والوں پر کتنا ناراض ہے۔ قیامت کے دن مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑا کر لے گا ایک انسان کو، کافر اور منافق، یہ ان دونوں کی بات، کافر اور منافق کا ایک جیسا انجام ہے، اور منافق کو کافر سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں یہ آپ حدیث میں سن لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے فل علم اکرم کا واسود کا وازوج کا واسخر لك الخیل والابل واذر کا ترأس وتربع، اے فلان کیا میں نے تیری عزت نہیں کی تھی؟ تجھے عزت والا نہیں بنایا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنایا، اور قرآن پاک میں ہے، حدیث قرآن پاک سے کس طرح ملتی ہے۔ علماء نہ جانے سمجھیں، ان کی بے عملی، بے علمی، اور جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا، سمندر بھی اس کے تابع اور خشکی پر بھی سواریاں اس کے تابع۔ سمندر میں کشتی میرے حکم سے پانی پر چلتی ہے، اس کی تابع ہے، خشکی پر اونٹ، گھوڑا، دوسرے جانور اور پٹرول والی سواریاں میرے حکم سے اس کی تابع ہیں۔ ہم نے انسان کی عزت کی، اے انسان، اے فلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اکرم کا، میں نے تجھے عزت والا نہیں بنایا تھا، وہ اسود کا، اور تجھے سردار نہیں بنایا تھا، وہ ازوج کا، میں نے تیرے لیے تیرا جوڑا نہیں پیدا کیا تھا، تیری شادی ہوئی، وہ اسخر لك الخیل والابل، اور میں نے گھوڑے اونٹ کو تیرے تابع کر دیا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے پٹرول کو، لوہے کو ہمارے تابع کر دیا۔ سائنسی اصولوں سے ہم پٹرول سے فائدہ اٹھا کے یا ڈیزل سے فائدہ اٹھا کے لمبے لمبے سفر وقتوں میں، منٹوں گھنٹوں میں طے کرتے ہیں فاصلے۔ قال بلا، اللہ تعالیٰ کا اس سوال کے جواب میں وہ کہے گا ہاں اذر کا ترأس وتربع، اور میں نے تجھے رئیس بنایا، اور تجھے لوگ یعنی ٹیکس دیتے تھے، زکوٰۃ اور ہے، ٹیکس اور ہے، یعنی یہ کافر سے سوال ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو سرداری دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سورہ آل عمران آیت 28، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو میرے رسول اللہم مالک الملک، اے بادشاہی کے بادشاہ، اے اللہ بادشاہت کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا بادشاہت لے لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو تم نے دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت، اس کے آقا کی مالک بابت، اس کے لاڈ کی بابت جھگڑا کیا۔ کیا وہ اس لیے جھگڑا کر رہا تھا ان آتاہ اللہ الملک کہ میں نے اسے بادشاہ بنایا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بادشاہت دیتا ہوں، میں بادشاہت دیتا ہوں۔ اور حدیث پاک نے کہا میں نے تجھے رئیس بنایا تھا۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ وزیر بنا دیتا ہے، کوئی آبپاشی کا وزیر ہے، کوئی ثقافت کا وزیر ہے، اور کوئی دوسرے کاموں کا وزیر ہے، کوئی ثقافت کا وزیر ہے، وہ کہتا ہے جی بسنت تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے، بسنت تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وزیر کو قیامت کے دن ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے۔ یہ حکومت بڑی نااہل حکومت ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مخالف وہ اس کے وزیر،
وہ پارٹیاں بھی پاکستان میں ہیں جن کے بزرگوں نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہ کیا، یعنی پاکستان کو اتنا ناپسند کیا. میں نے بتایا تھا نا MRD کی بات، اندرا گاندھی اس کی حمایت کرتی تھی. ایک شخص مرتا ہے اور راجیو اس کی موت پر آتا ہے، ظاہر بات ہے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دوستی. موجودہ حکومت نے ان کو اپنے اندر لیا، موجودہ حکومت نے ان لوگوں سے پوری مصالحت کر لی جن کی بابت خود کہا انہوں نے پاکستان توڑا، اور انہوں نے پاکستان کے ایٹمی راز بتائے. ہاں پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے. کہ پاکستان کے سب سے اعلیٰ انتظامی اعلیٰ عہدے پر ہو کر پاکستان کی مخالفت کرے. اس حکومت نے ان لوگوں کو اپنے وزیر بنایا جو سود کی حمایت کرتے رہے، سود کو اچھا کہتے رہے، اور اب پاکستان پر امریکہ کے الزامات کو سچا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے. یہ حکومت بڑی زبردست نااہل حکومت، اور میرا رب ان سے حساب لے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں وزیر کہ ثقافت کا حصہ ہے بسنت، تو ہماری ثقافت کا حصہ. مسلمان کی کوئی مرضی نہیں، یہ بات نوٹ کر لیجئے، مسلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں. میں جی یوں حجامت بنانا پسند کرتا ہوں، میں یہ لباس پہننا پسند کرتا ہوں، میں یہ تکیہ کلام بنانا، یوں دوستوں میں بیٹھنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے مسلمان وہی کرے. مسلمان کی اپنی مرضی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، وہ مسلمان کی مرضی. اگر میں آپ سچے مسلمان بننا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ کچھ نہیں دیا تھا، تو وہ کیا کہے گا؟ اے رب آمنت بک منافق، یا اللہ میں تیری باتوں پر ایمان لایا، وبکتابک تیری کتاب پر ایمان لایا، وبرسولک تیرے رسولوں پر ایمان لایا، وصلیت نمازیں پڑھی، وصمت روزے رکھے، وتصدقت زکات دی، ویثنی بخیر، اور اپنی دوسری تعریفیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فہا ہونا ایزن، اچھا پھر ٹھہر جا، اچھا پھر ٹھہر جا. کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، اور اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں، یہ منافق ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقہ خیرات اسے فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے مسلمان بن جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، کچھ مسلمانوں والے کام، کچھ ہندوؤں والے کام، کچھ عیسائیوں والے کام، کچھ یہودیوں والے کام، کوئی سکھوں والے کام، کوئی اپنی مرضی کے کام. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ منافق ہے، یہ ملاوٹ والا ہے. منافق کہتے ہیں نفاق، ملاوٹ کو، سامنے دوستی ظاہر کرنا اور اندر کھوٹ رکھنا. کھوٹے شخص کو منافق کہتے، یہ منافق ہے. اس کی نمازیں، روزے، زکات، صدقہ خیرات، حج عمرے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. حدیث پاک بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے اوپر گواہ پیش کرتا ہوں اور تیرے جسم کا حصہ گواہی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتفکروا، وہ سوچے گا ایو شیء یشہد علیہ، میرے خلاف میرے جسم کا کون سا حصہ گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ ران سے کہے گا بول، گوشت سے کہے گا بول، ہڈیوں سے کہے گا بولو، اور وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. وہ اس منافق کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دنیا میں تنگ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک المنافق یسخط اللہ علیہ، یہ منافق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. یہ منافق ہے. نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اور غیر اسلامی بھی کام کیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو فوراً سرزنش کرتا اور اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا، مگر ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللهم اجعل کلمة الاسلام هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى. تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.